استخارہ کی قبولیت کے اسباب. استخارہ چونکہ دعا ہے تو جو اسباب دعا کی قبولیت کا باعث ہیں وہی استخارے کی قبولیت کا باعث بھی ہیں. ان میں سے چند ایک اسباب یہ ہیں. نمبر 1، اخلاص اور یقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس حال میں دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو. استخارہ بددلی سے نہ کرے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں، یہ پورے یقین سے کہ میں اللہ سے مانگ رہی ہوں تو اللہ دے گا. انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پختہ یقین کے ساتھ سوال کرے. نمبر 2، خشوع و خضوع اور تضرع. قرآن مجید میں آتا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تکرار اور اصرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تو 3 مرتبہ کرتے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 3 دفعہ استخارے کی دعا پڑھ لیں مثلا، یہ بھی کر سکتے ہیں. یا اس بات کو جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی قبول ہو یا آپ کو مل جائے، اس حصے کو 3 دفعہ کر لیں. استخارہ کرنے کے بعد کیا کیا جائے؟ اب استخارہ تو ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، بلا شبہ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. استخارے کا جواب کیسے پتا چلے گا؟ بہت اہم سوال. کیسے پتا چلے گا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ جب مسلمان نماز استخارہ پڑھ لے اور جس کام کو کرنے کی نیت رکھتا ہو اس کی طرف پیش قدمی پھر جاری رکھے. اگر وہ کام اس کے لیے بہتر ہوا تو اللہ اس میں اس کے لیے آسانی کر دے گا، لیکن اگر اس کام میں اس کے لیے شر ہو تو اللہ اس سے پھیر دے گا اور وہ کام اس سے دور کر دے گا. تیسری چیز، کام میں آسانی آنا. یہ استخارے کا فائدہ ہے، اس کام کی بہتری کی علامت. تقدیر اور دعا کی قبولیت کے بعد معاملے میں آسانی اللہ عز و جل کی جانب سے ہے، اور یہ عمل میں قائم رہنے کے متعلق بہتری کی علامت ہے. یہ عمل میں استقامت کے اعتبار سے بہتری کی علامت ہے. اس کام میں رکاوٹوں کا پایا جانا اور معاملے میں آسانی پیدا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے سے اس کام کو دور کر دیا ہے. یعنی آپ نے استخارہ کیا لیکن بات بنی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا. استخارہ کا تعلق نہ خواب سے ہے نہ شرح صدر سے ہے، بس کاموں کی آسانی سے ہے. ٹھیک ہے، رکاوٹوں کی دوری سے ہے، کام میں بہتری سے ہے. اکثر یہ بعض لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ استخارہ کرنے والا جب کسی چیز کے بارے میں اپنے رب سے استخارہ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، یہاں تک کہ وہ نیند میں کوئی خواب دیکھ لے یا جو خواب دکھائی دیا اس کی بنا پر کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کر لے. یہ محض من گڑت بات ہے جس کی دین میں کوئی اصل نہیں. شرعی احکام کی بنیاد خوابوں پر نہیں رکھی جاتی. جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توکل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں، اور آپ جو ارادہ رکھتے ہیں اس کی طرف پیش قدمی کریں. نہ تو آپ کسی خواب کا انتظار کریں نہ شرح صدر کا انتظار کریں کہ دل نہیں مان رہا تو بھی یہی کیوں تھا استخارہ. کیونکہ شرح صدر کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استخارے سے پہلے ہی نفس کی خواہش کے لیے دل کھل جاتا ہے، اور شرح صدر بھی ہوتا ہے ہمارا پہلے سے ہی ہوتا ہے، تو وہ ضروری نہیں کہ استخارے کے بعد. ہاں یہ ہوتا ہے کہ استخارے کے بعد آپ کے دل میں ایک خوشی سی اور پھر کاموں میں آسانی اور آگے فیسیلیٹیٹ ہونا ان کا وہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نہ خواب نہ رنگ کچھ بھی نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مجھے استخارے کا جواب مل گیا، میں نے استخارہ کر کے آپ کو کال کیا اور مسئلہ پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا جو میرے دل میں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ جواب مل گیا. تو ایسا کوئی جواب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کام میں آسانی کر دیتے. ہاں یہ تائید ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ سوچ رہے تھے جب آپ کسی سے مشورہ کرنے گئے، یعنی آپ دیکھیے سب سے پہلے استخارہ ہوگا پھر مشورہ ہوگا. جب مشورہ کرنے گئے اس نے وہی بات بتائی جس کے لیے آپ استخارہ کر کے گئے تھے، تو کیا ہوا؟ آپ کو ایک تائید حاصل ہو گئی، اس سے آپ کو خوشی مل گئی. دیٹس اٹ، اتنا ہی کافی. جو کام ہم خود نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمیں یا تو آتا نہیں یا ہمیں مشکل لگتا ہے، تو وہ ہم کسی اور کو کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں. جب بھی آپ کسی کام کے لیے اللہ سے استخارہ کریں تو اس پر توکل کرتے ہوئے اسے جاری رکھیں، اور جو ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے پیش قدمی کریں.
محمد بن علی کمال الدین زملکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب انسان کسی کام کے لیے نماز استخارہ کی 2 رکعتیں پڑھے تو پھر وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، چاہے اس کا شرح صدر ہو یا نہ. یعنی جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں پہلے میں دعا کر لوں کہ اللہ میرے راستے آسان کر دے، تو بس آپ دعا کر کے جو آپ نے بکنگ کرانی ہے، جانا ہے، وہ جاتے رہیں، فکر نہیں کریں. اور دل میں یہ بھی آنا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو آپ کو میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہوا ہے، میں نے خیر مانگی ہوئی ہے، جو ہوگا بہتر ہی ہوگا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کوئی ملال نہیں. اصل میں یہ استخارہ بھی ہمیں ایک کمفرٹ زون میں لانے کا طریقہ ہے، یا ایک اطمینان دلانے کا، یا توکل کرنے کا، بہتر توکل کرنے کا، کہ ہم نے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ سے دعا کر کے اللہ کے حوالے کر دیے، کاموں میں رکاوٹ نہیں آتی. ورنہ آپ دیکھیے کسی چیز کو ڈیسائیڈ نہ کر پانا یہ ایک بہت بڑا ذہنی ٹارچر ہوتا ہے. یعنی کہ ڈیسیژنز کا نہ ہونا یا ڈیلے ہونا یہ کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور پھر تاخیر ہوتی جاتی ہے، اور بعض اوقات تو کام ہونے سے ہی رہ جاتا ہے. ہیسٹی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ٹو مچ سوچو بچار بھی نہیں کرنی چاہیے. دعا مانگ کے اللہ پہ بھروسہ کر لینا چاہیے. علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں شرح صدر کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ پھر اگر شرح صدر ہو تو کام کرے. نہیں، جب آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا معاملہ تو پھر اب شرح صدر کا کیا انتظار ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں قابل بھروسہ بات یہ ہے کہ استخارہ سے پہلے جس کام کے لیے اس کا شرح صدر ہو چکا ہو اور اس میں اس کی طاقت اور خواہش کا دخل ہو تو وہ اس کام کو نہ کرے، یعنی خواہش کے غلبے کی وجہ سے اس کام سے رک جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ نفس کی طرف مائل نہیں ہونا چاہیے. آپ کے پاس پراپر پوری ایک لاجک ہونی چاہیے کہ کسی بھی کام کو آپ کرنے کیوں جا رہے ہیں، محض جذباتیت کی بنا پر نہیں. بعض اوقات ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم استخارہ پڑھ کے جلدی سے کہتے ہیں کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے، میرا دل راضی ہے اس پر. اب حالانکہ دل تو استخارے سے پہلے بھی راضی تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل راضی ہے تو اچھی بات ہے، آپ دعا کریں اور پھر کر لیں. یعنی جذباتیت میں فیصلے نہ کریں، یہ کہنے کا مقصد ہے ان کا. نہیں، اگر وہ بالکل ہی ٹھپ ہو گیا تو سمجھے کہ روک دیا گیا، لیکن اگر وہ چل رہا ہے تو کسی بھی کام میں رکاوٹیں آتی ہیں. کوئی بھی رائڈ سموتھ نہیں ہوتی، اونچ نیچ اس میں ہوتی رہتی ہے، لیکن اینڈ اچھا تو سب اچھا. استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے خالی کرے، اپنی خواہشات کی اور جس کی طرف اس کا نفس مائل ہو اس کی پیروی نہ کرے، بلکہ ان سب چیزوں کو اتار پھینکے پھر استخارہ کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرے. یعنی دل خالی کر کے پھر استخارہ کرے. قرطبی مالکی کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہر طرح کے خیالات سے خالی کرے، یہاں تک کہ وہ کاموں میں سے کسی ایک کام کی طرف بھی مائل نہ ہو. مائل سے مراد یہ کہ ایک بس خواہش ہو یہی کرنا چاہتا ہوں میں، لیکن یہ ڈیسیژن تو آپ لیں گے نا کہ یہ کرنا ہے تو تبھی استخارہ کریں گے نا. ڈیسیژن لینا ایک اور بات ہے، لیکن ایک خواہش کے غلبے کے تحت کرنا اور بات ہے. جیسے بچے جو ہیں وہ جذباتیت میں شادی کرنا چاہتے ہیں. شادی جو ہے وہ محض جذبات کی بنیاد پر کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک اس کے ساتھ اور کچھ چیزیں شامل نہ ہوں، کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں نا وہ ابال کی طرح ہوتے ہیں. ابال ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہر چیز بیٹھ جاتی ہے، پھر زندگی کے حقائق نظر آنے لگتے ہیں، تو اس میں پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جب آپ اللہ سے مشورہ کرنے لگے نا اور اللہ سے دعا، تو کہ یا اللہ انا لا اعلم، میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، تجھے سب پتا، میں نے معاملہ تیرے سپرد کر دیا. ٹھیک ہے. کبھی مسلمان اپنے رب سے کسی کام کے بارے میں استخارہ کرتا ہے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ معاملات اچھی طرح سے ظاہر نہیں ہوئے اور اس کام کی کوئی واضح صورت نہیں آئی جس کا اس نے عزم کیا، اس میں بھلائی کا پہلو واضح نہیں ہوا، اسے دوبارہ استخارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جب کام کے کرنے یا چھوڑنے میں درست صورت واضح نہ ہو اور وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے شرع صدر نہ ہو تو کیا ایک کام میں بار بار استخارہ کرنا درست ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بدر الدین عینی، میں کہتا ہوں کیوں نہیں، اس کام کے لیے بار بار نماز پڑھنا، دعا مانگنا مستحب ہے. یعنی اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں دوبارہ دعا مانگ لیں. سوال، کیا کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کی طرف سے استخارے کی نماز نہیں پڑھ سکتا. ابن عثیمین کہتے استخارہ کرنا صرف اس شخص کے لیے جائز ہے جو کام کا ارادہ کرے، کسی دوسرے کی طرف سے استخارہ کرنا درست نہیں، اگرچہ کوئی کسی کو اپنا وکیل بنا بھی دے اور کہے میرے لیے اللہ سے استخارہ کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت ادا کرے پھر یہ دعا پڑھے. جیسا کہ 2 آدمی مسجد میں داخل ہوں
تو ان میں سے ایک دوسرے سے کہے میں بیٹھتا ہوں اور تم میری طرف سے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھ دو، تو ایسا کرنا درست نہیں. استخارے کی نماز کا تعلق استخارہ کرنے والے کے نفس کے ساتھ ہے جو کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. استخارے کے لیے کاہن اور نجومی کے پاس نہ جایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض کاہن اور نجومی تو نہیں ہوتے، لیکن کوئی بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ جا کے استخارہ کراتے ہیں، پھر وہ اپنے پاس سے چند باتیں بتاتے ہیں اور پھر کروانے والے اس کی تصدیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی طریقے ٹھیک نہیں. ہر مسلمان پر نماز فرض ہے نا، ہے یا نہیں؟ عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سب پر فرض ہے. تو کیا اپنی نماز کسی کو کرائے پہ پڑھوا سکتے ہیں؟ نہیں. تو جب نماز باقی نہیں پڑھوا سکتے تو استخارے کی کیسے کسی سے نماز پڑھوا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ نا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہمیں خواب آتا ہے تو پھر وہ خواب اس سے متعلق بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اسی سے متعلق اگر خواب آ جائے تو وہ بعض اوقات اپنے دل کی بات بھی ہوتی ہے. خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کے ذہن پہ خیال حاوی ہو جاتا ہے نا، تو وہ آپ خواب میں دیکھنے لگتے ہیں. مثلا ٹیسٹ کا خیال حاوی ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب وہ اتنا ہر وقت آپ سوچ رہے ہیں ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے، اچھی ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. تو پچھلے دن کچھ اسٹوڈینٹس اکٹھے ہوئے، اچھی والی مزے کی پارٹی تھی، لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی ٹیسٹ ہے ہمارا، ٹیسٹ ہے ہمارا. تو میں سوچ رہی تھی کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ انجوائے کرنے کے وقت میں انجوائے کریں، ٹیسٹ بعد میں دیکھا جائے گا. لیکن جو ہمارے دل میں بات ہوتی ہے نا، وہ ہماری زبان پر آنے سے نہیں رکتی، وہ ہم کہے جاتے ہیں. اسی طرح وہ خواب میں بھی آتی ہے. اگر آپ نے ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیا ہو تو مجھے امید ہے کہ ایک دن پہلے خواب میں ڈرائیونگ کر کے گئے ہوں گے. کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ دن پہلے ہی خواب آنے لگ جاتی ہے. تو یہ حدیث نفس اس کو کہتے ہیں. تو استخارے میں بھی جس کام کے لیے آپ استخارے کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں باتیں ہوتی ہیں، اس کے متعلق کچھ تفکرات ہوتے ہیں یا کچھ اچھی خواہش ہوتی ہے، وہ خواب میں نظر آ جاتی ہے. تو ضروری نہیں کہ اس کا تعلق اسی سے ہی ہو. استاذہ یہ تو ابھی آپ نے بتایا کہ بار بار نماز استخارہ کی جا سکتی ہے یا استخارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 دن لگاتار کرنے کی تو کوئی شرط نہیں ہے کہ 3 دن یا 3 ٹائم لگاتار کریں. نہیں، جب آپ کو فرصت ہو. اور استاذہ یہ بھی سنا ہے جسے فرینڈز وغیرہ کہتی ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، اس لیے آپ میرے لیے استخارہ کر دیں کیونکہ استخارہ کے لیے 5 نمازیں. انہیں کہیں کہ آپ 5 پڑھنا شروع کریں اور اپنے لیے خود استخارہ کریں. اصل میں وہ گلٹی ہوتے ہیں نا کہ فرض تو ادا نہیں کرتے، نفل پڑھ کے اللہ سے کیسے دعا کریں. تو اللہ تعالیٰ ایسے مسائل اسی لیے تو ڈالتے ہیں کہ ہم فرض بھی پورے کرنے لگے. جی بچوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جیسے ان کی پڑھائی کا کوئی مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، وہ چیز تو بچوں کی ہے تو لیکن ماں باپ کر سکتے ہیں اس کے، ان کو خود کرنا چاہیے. ہم اپنے طور پر اپنے رول کے حساب سے، اپنی ذمہ داری کے حساب سے کر سکتے ہیں. یعنی سوال اصل میں یہ ہے، ایک معاملہ جس کا تعلق 2 لوگوں سے ہے، مثلا 2 لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں استخارہ کریں گے. اسی طرح ماں اور بچے دونوں سے ہے تو وہ دونوں کریں گے. 2 لوگ اکٹھے سفر پہ جا رہے ہیں، وہ دونوں کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہی چیز کے بارے میں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذ جی، ایک تو یہ جیسے امام تیمیہ کا ہم نے کال پڑھا تھا کہ 3 چیزیں ضروری ہیں، خالق سے استخارہ، مخلوق سے مشورہ اور اپنے کام سے استقامت. یہ بہترین ہے لیڈرشپ کے لیے. اور دوسرا مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ جیسے مشورہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اصول کوئی بتائیے کہ کس سے کیا جائے جرنلی. جو معاملے کو سمجھتا ہو، تجربہ کار ہو، بائس نہ ہو، اس کا اس میں کوئی مفاد نہ ہو، اسے اس سے کوئی بیر نہ ہو، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. مثلاً آپ چل پڑتے ہیں اپنے ہی حاسد سے مشورہ کرنے، نیوٹرل ہو، سمجھدار ہو، ایکسپیرینسڈ ہو. جی ہاں جی، مجھے یاد ہے کہ میری دادی جو تھے وہ میرے اماں جی کو ہمیشہ بولتے تھے میرے لیے تہجد پڑھ دے، میرے لیے روزہ رکھ دے، میرے لیے. اب مجھے تب پتہ نہیں استخارہ کیا ہوتا تھا، میں چھوٹی تھی، یعنی کچھ ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا، مگر وہ یقین سے کہتے تھے ہاں پورا ہو گیا حلیمہ. تو ابھی ریلیٹڈ بات ہوئی تو میں کہتی، وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے، میرے اماں جی کو ہمیشہ بولتے تھے اور پھر خوش ہوتے تھے کہ ہاں میرا پورا ہو گیا کام. اللہ اکبر. میرا سوال یہ کہ استخارے کی دعا کے بعد کیا درود شریف پڑھنا اور اس کا اختتام کس طریقے سے کرنا ہو؟
جی عموماً جو بھی ہم دعا کرتے ہیں نا تو اس کے آداب میں سے ہے، دعا کے آداب میں سے ہے کہ جب بھی کوئی دعا کی جائے، چاہے استخارے کی چاہے کوئی اور، تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر دعا کریں، کیونکہ جس دعا کے دونوں طرف درود ہوتا ہے وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. گنتی ضروری نہیں، ایک دفعہ بھی پڑھنا کافی ہے. اصل میں اخلاص ضروری ہے، توجہ ضروری ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی استخارہ کے بارے میں جو ابھی آپ نے بتایا ہے، جو فجر کی اور ظہر عصر مغرب اس کے درمیان میں کون سا اچھا کوئی ٹائم ہے جس میں؟ سبھی اچھے ہیں سوائے زوال کے. زوال سب برابر ہیں. جب بھی تہجد کا زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت خیر مانگنا زیادہ بہتر ہے، ادروائز کسی وقت بھی. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہیں جانا ہو اور ہم اس گاڑی میں اس یقین کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ یہ وہیں جانے والی ہے، اور پھر ہم ڈرائیور پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسے جب استخارے کی دعا کر لی تو اطمینان اندر سے دل میں آ جاتا ہے کہ معاملہ سپرد کر دیا، جو بھی کچھ ہوگا وہ بہتر ہی ہوگا. بہتر ہی ہوگا. استاذہ ایک بات ہے کہ ہم کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں، ہم نے ڈیسیجن بھی لے لیا فلاں دن سے یہ کام شروع ہو رہا ہے، تو ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ڈیسیجن لینے کے بعد یعنی کہ ہم نے لے لیا ابھی تو پھر استخارہ کرنا کر سکتے ہیں، تو پھر کانسٹنٹلی کرنا ہے کہ بس ایک دفعہ کرنا کافی؟ استاذہ ایک شیخ بتا رہے تھے کہ 4 steps آف استخارہ، انہوں نے 3 دن کی وہ کی تھی سیمینار، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ 4 steps دماغ میں رکھیں، استشارہ، استخارہ، عزم اینڈ توکل. تو یہ چاروں سٹیپس جتنی باتیں اب تک کی ان سب کا یہی خلاصہ ہے. یہی خلاصہ ہے. جی بالکل بالکل. تو جیسے پوائنٹس اگر ذہن میں بڑے بڑے رکھتے ہوں بالکل تو چاروں کی پوائنٹس ہیں. جی استاذہ جی جیسے اگر کوئی رشتہ ڈالے اور آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ اس میں آپ کی بچے کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ استخارہ کریں اور ان کو جواب دے دیں کہ یہ بات مناسب نہیں، تو وہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا استخارہ کیا تو آپ کو اتنی جلدی خواب آ گیا، آپ نے کیسے جواب دے دیا. وہ پھر اتنا اریٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ گلٹ میں چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ صبر کر کے خاموشی اختیار کریں، 1-2 دن بعد گلٹ چلی جائے گی. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ تھا کہ ہماری فیملی میں کوئی پرابلم ہوا اور کسی نے ہمیں بات کرنے کے لیے یا ان کو ہیلپ کرنے کے لیے بلایا، تو اس کے لیے ہم استخارہ کر کے جا سکتے ہیں ان کے لیے؟ جی کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سوچ رہی تھی کہ اگر بھوک مجھے لگی ہے اور میں کسی کو کہوں کھانا کھا لو میرے لیے، پیاس لگی ہو مجھے اور میں آپ پانی پی لو، تو میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. بالکل. استاذہ جیسے کافی وہ آزمائش میں ہم بھی ہو جاتے ہیں، بتانے والے بھی، کہ کسی کی اگر خدا نخواستہ بچوں کی آپس میں نبھا نہیں ہوا تو پھر آ کے وہ یہی مدرس کہتی ہیں کہ ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، بچی نے بھی استخارہ کیا تھا. تو استاذہ اس وقت پھر بڑا ایک عجیب سا ہمارے لیے بھی ہو جاتا ہے کہ ہم کیا جواب دیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑی سی آپ سے گائیڈنس مل جائے. میں نے شروع میں اس کا جواب دیا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو امتحان میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور جگہ کرتے تو اس سے بڑی مشکل آتی، تو اللہ نے بڑی مشکل سے بچایا اور ادھر ہی روک لیا. اور کوئی بھی امتحان سبق سکھانے کے لیے، میچور کرنے کے لیے آتا ہے. میں اسی طرح کی جواب دیتی تھی کہ اس صورتحال میں سب سے بہتر یہی تھا آپ کے لیے کہ یہاں پہ ہو گیا. الحمدللہ. میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ جیسے رشتے ہوتے ہیں، رائٹ، شادی کے فیصلے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات لڑکیاں بھی اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ جیسے فیصلہ کرتے ہوئے نا تو وہ مدر سے بھی نہیں کہنا چاہ رہی، اگر وہ کسی اور سے رشتے داروں میں سے کسی سے کہیں تو وہ بھی استخارہ کرے لڑکی، اور کیا میں بھی اس کے ساتھ کر سکتی ہوں اس کے لیے؟ اتنی چھوٹی لڑکی کی شادی کی ضرورت کیا ہے جو استخارہ نہیں کر سکتی؟ نہیں استاذہ جیسے بالغ تو ہیں، لیکن یہ کہ بعض لڑکیوں میں قوت فیصلہ اتنا نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ کنفیوز ہوتی ہیں. دیکھیے استخارہ قوت فیصلہ کے لیے نہیں ہے، استخارہ تو مدد مانگنے کے لیے. سمجھ آئی؟ استخارہ ڈیسیژن کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ڈیسیژن آپ کا ہے، اس ڈیسیژن میں خیر ہے تو اللہ اس کو مکمل کرا دے، نہیں ہے تو کہیں اور توجہ کرا دے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے شادی کا فیصلہ تو ماں باپ ہی کریں گے، لیکن ماں باپ بھی استخارہ کرے اور بچی بھی استخارہ کرے. یعنی جس شخص کی شادی ہو رہی ہے اس کو استخارہ کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے لیے خیر مانگے. بالغ ہے، نماز پڑھ رہی ہے تو اپنے لیے دعا اور بھی تو کرتی ہوگی، تو اس معاملے کے لیے بھی دعا کرے. صرف سمپل از دیٹ. میں یہ کہتی تھی جیسے روزانہ میں تہجد کے بعد جیسے تہجد پڑھنے کے 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا کر لیتی ہوں. کس چیز کے لیے؟ بس میرا جو بھی عمل ہو اللہ تیری رضا سے ہو، بس جو بھی میرا قدم میں کچھ بھی کام یہ استخارہ نہیں ہوتا.
یہ تو تہجد کے بعد کچھ اور پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کریں. مطلب تہجد سے پہلے یا تہجد کسی بھی وقت؟ ویسے استخارے کی دعا میں دیکھیے شروع میں کیا بات ہوئی تھی، استخارہ کب کرتے ہیں؟ کوئی چیز سے مشورہ، جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے. یہ بھی نہیں ہے بیسیکلی کروں کہ نہ. دیکھیے اس چیز نے بڑی غلط فہمی ڈالی ہوئی ہے. جو آپ نے سوچا کہ یہ دو میں سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو مجھے کسی اور بہتری کی طرف موڑ دے. بس ایک چیز اگر آپ یاد رکھیں نا تو ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی، اور وہ ہے استخارے کا مطلب ہے خیر مانگنا، خیر کی دعا کرنا کہ اللہ اس معاملے میں مجھے خیر عطا کر، اور اگر یہ خیر نہیں تو مجھے جہاں خیر ہے وہاں لے جا. بس یہ دعا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی غیب کی خبر معلوم کرنا ہے. استخارہ غیب کی خبر معلوم کرنے کا نام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد ہمیں کوئی غیبی طریقے سے بات پتہ چل جائے گی کہ یہ کام کروں کہ نہ کروں. یہ نہیں ہے. پہلے ہی آپ سوچیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ رشتہ آیا ہے، میں کرنا چاہتی ہوں. اور اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو آپ ویسے ہی دیکھیے بچیاں جب جوان ہوتی کتنے پروپوزل آ جاتے ہیں، تو کیا آپ ہر پروپوزل پہ استخارہ شروع کرتے ہیں؟ کچھ کو تو آپ پہلے کہتے نہیں ان سے کرنا ہی نہیں. تو جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں کرنا ہے وہاں آپ استخارہ کر لیں. یہ بات ہے بس. السلام علیکم استاد جی. جیسے صبح نماز کے بعد مطلب میری عادت ہے کہ میں یا کا نستعین کی ساری دعائیں پڑھتی ہوں، تو آخر میں آمین دعا استخارہ بھی ہے تو بھی میں پڑھ لیتی ہوں. میری انٹینشن کچھ نہیں ہوتی مگر میں پڑھ لیتی ہوں عادتاً. کتاب پہ لکھی ہوئی اس لیے آپ پڑھ لیتی جی. دیکھیے استخارے کی دعا ایک خاص کام کے لیے ہوتی ہے. وہ مجھے معلوم ہے کہ کام کے لیے ہوتی، مگر عادت کے طور پہ میں پڑھ لیتی ہوں آخر تک، کیونکہ آخر میں وہی دعا ہے. تو آپ کتاب کا ختم شریف کر وہی نا بالکل. اب فریج میں بہت سے کھانا رکھا ہوا آپ نے تو سارا تھوڑی کھانا. میں بولتی ہوں یہ آخری دعا کیوں چھوڑوں، چلے پڑھ لے. پھر کوئی نیت کر لیا کرے، دن میں کوئی کام آپ کرنے والی ہیں اس کی نیت کر کے پڑھا کرے. جیسے دعائیں حاجت ہے اس کا یہی حاجت ہے اصل میں. اچھا یہی ہے، تو اس کی دعا تو الگ سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے. یہ اصل ہے. حاجت ہو تو یہی دعا پڑھے، تو وہ تہجد میں پڑھ سکتے ہیں. جی جب مرضی پڑھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی چیز کے لیے استخارہ کرتے ہیں اور ہمارا دل اس پہ جم رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی سلسلے میں کوئی خواب نظر آ جاتا ہے، اس میں ہمیں خواب میں وہ چیز بہتری نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ کا دل چاہتا کر لے، نہیں چاہتا نہیں کریں، کیونکہ ڈیسیژن تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا. ڈیسیژن تو لے لیا کہ دیکھیے میں نے پیچھے کیا ہے. بتایا ہے کہ فیصلے خوابوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں ایک تو اپنے دل کی بات ہوتی ہے، دوسرے شیطان کھیلتا ہے ہمارے ساتھ. بعض اوقات ایک چیز ہمارے حق میں بڑی اچھی ہوتی ہے اور شیطان اس کو برا کر کے دکھا دیتا ہے تاکہ اس کو خیر نہ ملے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً کہیں شادی کرنے کے لیے استخارہ کیا، خواب آ گئی، خواب بہت اچھی تھی، شادی کر لی، شادی کچھ بہت خوشگوار نہ ہوئی، تو پھر کیا ہم کہتے ہیں ہم نے تو خواب بھی دیکھا تھا. خواب تو سبھی دیکھتے، سوتے جاگتے بہت سے خواب دیکھتا رہتا ہے انسان. تو خوشحال زندگی ہوگی، تو اس کے اوپر بنیاد نہیں رکھ سکتے خواب پر. ٹھیک ہے، خواب پر بنیاد مت رکھیں، آپ حقائق پر جیتے جاگتے نفع نقصان سامنے دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں. ٹھیک ہے، خواب تو خواب ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ شیطان کھیلا ہے ہم سے یا ہمارے دل ہی کی بات تھی یا واقعی ہمیں کوئی اور اشارہ ہو رہا ہے. تو آپ حقیقی زندگی کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ مجھے اس کام کے کرنے میں کیا فائدہ ہوگا، یا یہ میرے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں. اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ سوٹیبل لگتا ہے تو استخارہ کر لیں اور کر جائیں، رسک لے لیں. مجھے ابھی تک یہ سمجھ آیا کہ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، بس یہی مطلب ہے اس کا. اور ایک اور جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم جب مطلب نفلی عبادت کرتے ہیں تو اس کو تو ہمیں سب سے ہائٹ کرنا چاہیے.
اور جو فرض ہیں وہ ہم سب کے سامنے ادا کرنے چاہیے. جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے نماز تہجد پڑھی, ہم نے یہ اذکار کیے, سب کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے نماز استخارہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اتنا زیادہ نشر نہیں کرنا چاہیے, جو میری ابھی تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہر ایک کو بتانے نہیں میں نے تو یہ استخارہ کر لیا, مجھے یہ بھی نظر آ گیا, یہ بھی نظر آ گیا. اور خواب تو ویسے ہی کسی کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے. ایگزیکٹلی یہ بہت بڑی غلطی ہے. اچھا خواب ہو تو بھی سب کو نہیں بتانا چاہیے, اور برا خواب ہو تو بھی نہیں بتانا چاہیے. حضرت یعقوب نے بھائیوں کے سامنے بھی خواب کا ذکر کرنے سے منع کر دیا تھا, حالانکہ کتنا بڑا خواب تھا وہ. آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر تو ملی, لیکن وہ پروسیس تو سارا ہی پورا ہوا نا. اور اگر ہر تھوڑے دن بعد وہ یہ کہ میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے وہ سب سجدہ کر رہے اور یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں, میں نے تو خواب دیکھا تھا اور میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. وہی صبر کرے, ایک وقت آئے گا, اگر خواب سچا ہے تو پورا ہو جائے گا. ہم صبر نہیں کرتے. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور استاد ایک اور بات کہ استخارہ جب ہم نے کر لیا تو ٹھیک ہے آپ اپنے سے قریبی لوگوں سے آپ کر لیں, شیئر کر لیں, ہسبینڈ سے کر لیں, اس طرح کر لیں, لیکن ہر جگہ یہ نشر کرنا میں نے استخارہ کیا ہے اب یہ میں ہوگا یا نہیں ہوگا, اس طرح حاسد بھی ہوتے ہیں استاذہ, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. چھپائیں اس بات کو, آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے یہ بات. بالکل صحیح ہے. مجھے یہ ابھی تک یہ سمجھ آئی ہے کہ ہائٹ کریں, نفلی عبادت آپ نے دعا مانگی, آپ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رکھیں, سب کو نشر نہ کرتے پھریں. کیونکہ اگر جیسے ابھی یہ سسٹر بات کر رہی تھی شادی کے بعد مطلب ان کا نہیں نباہ ہو سکا, استخارہ بھی کیا, اس طرح دوسروں پہ بھی بیڈ امپریشن ہوتا ہے کہ دیکھیں جن کو استخارے پہ شک کرنے لگتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, جی جن کو زیادہ سمجھ نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو مجھے ابھی تک تو یہ خلاصہ اس. جزاک اللہ خیر. بالکل صحیح.